بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایک سانپ کو پیدا کیا۔ جب یہ بات بستی والوں کو پتہ چلی تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ آپ بھی سن کر حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو حافظ قرآن تھی، بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں پر وہ قرآن پاک حفظ کرنے جایا کرتی تھی، اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکے نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قربت حاصل کر لینا چاہتا تھا، اور اس کو پانے کے طرح طرح منصوبے بنا رہا تھا۔ مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے سے ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنے گھر میں بہت خوش تھی، مگر وہ ہندو لڑکا حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور غصے سے بار بار چیخ کر بول رہا تھا، اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس بستی میں ایک بہت ہی بڑا جادوگر تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور جادوگر کو جا کر اپنا پورا واقعہ سنایا۔ جادوگر نے اس ہندو لڑکے کو ایک چلا سکھایا جس کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا، اور وہ جنگل میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چلا کاٹنے لگا۔ اب اس ہندو لڑکے نے ان دونوں میاں بیوی پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس لڑکی سے اس کا شوہر دور ہونا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کی شادی کو 6 سال گزر چکے، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی، دوسرا اس کا شوہر بھی اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اس کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نے اسے روحانی علاج کروانے کا مشورہ دیا۔ کہا کہ آپ اپنا روحانی علاج کروائیں، اللہ پاک کی رحمت ضرور ہوگی۔ وہ حافظ قرآن لڑکی اپنا روحانی علاج کروانے لگی۔ اللہ پاک کی رحمت ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اس کی بیٹی کو پورا گھر بہت پیار اور محبت سے رکھتا تھا، لیکن بیٹی کا باپ اپنی بیٹی سے کچھ کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ وہ اپنی بچی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ عورت اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کو کیوں نہیں پیار کرتا، مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی کہ اللہ پاک نے رحمت دی ہے تو اللہ پاک خوشیاں بھی ضرور دے گا۔ اس کے باپ کے دل میں اس کی بیٹی کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ اب وہی بچی 10 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں ایک اللہ والا فقیر آیا۔ اس فقیر نے اس لڑکی کے دروازے پر آواز لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو مجھ بھوکے فقیر کو کھانا کھلا دے۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر آؤ۔ جب ملازمہ کھانا دینے کے لیے گئی تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے تم سے نہیں، تمہارے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ ملازمہ نے جا کر اپنی مالکن کو بتایا تو نہ جانے کیوں وہ اس فقیر سے ملنے کے لیے گھر کے دروازے پر آ گئی، حالانکہ وہ بہت باپردہ لڑکی تھی۔ اس فقیر نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دے دو۔ اس نے اپنی ملازمہ سے کھانا پکڑا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ فقیر نے کہا کہ بیٹی مجھے پانی نہیں لا کر دو گی؟ اس لڑکی نے اپنی ملازمہ کو حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ۔ اس ملازمہ نے پیتل کے بہت ہی بڑے گلاس میں پانی لا کر اپنی مالکن کو پکڑا دیا۔ اس لڑکی نے وہ پانی فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر نے اس گلاس میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ عورت یہ سن کر حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی میں نے خود آپ کو پکڑا دیا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ بیٹی تمہارے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت ہی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ مگر وہ فقیر بار بار اس لڑکی کو بول رہا تھا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تیرے شوہر کو تجھ سے دور کر دیا جائے اور تیری کوئی اولاد بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ارے بابا یہ تمہاری بات میں کیسے مان لوں، اللہ پاک نے تو مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہوا ہے، میں آپ کو اپنی بیٹی سے ضرور ملوا دی، مگر اس وقت وہ سو رہی ہے۔ یہ سن کر اس فقیر نے کہا کہ بیٹی اندر جا کر دیکھو، تجھے میری بات پر یقین آ جائے گا، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے اوپر تو جیسے آسمان ہی گر پڑا ہو۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی۔ اس نے جا کر جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ مچ مر چکی تھی۔ وہ روتی چیختی ہوئی دروازے پر دوڑی آئی، مگر اس نے دیکھا کہ وہ فقیر تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو
کہ وہ فقیر کہاں گیا۔ اس کی ملازمہ نے اس فقیر کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ چھوٹی سی معصوم بچی کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچی کے مرنے کی خبر دی تھی۔ اس کی بیٹی کو مرے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی دی اور وہ بیٹی اس کی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اور وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھنے دیتی تھی کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ میں پہلے ہی ایک بیٹی کھو چکی ہوں، اگر اس بیٹی کو بھی کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اس حافظ قرآن لڑکی کی یہ دوسری بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی اور وہ عورت اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی اور 3 سال بعد اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا۔ اس کی نوکرانی نے اس فقیر کو کھانا دینے لگی تو اس نے اس فقیر کو پہچان لیا اور وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ مالکن وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو آپ کی پہلی بیٹی کی مر جانے کی خبر سنائی تھی۔ یہ سن کر وہ دوڑی گئی اور جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی تو دیکھا کہ اس کی بیٹی صحیح سلامت سو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹی سو رہی ہے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر اپنی ملازمہ کو کہنے لگی کہ جاؤ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ اس کی ملازمہ نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے کھانا دیا تو اس فقیر نے کھانا لیتے وقت کہا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، اس کو بتاؤ کہ وہ اپنا علاج کروائے، اس گھر میں کوئی بھی اولاد نہیں بچے گی، وہ لڑکی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس ملازمہ نے جب یہ بات آ کر اپنی مالکن کو بتائی تو وہ بہت زیادہ رونے لگی۔ اس ملازمہ نے اپنے مالک کو پیغام بھجوایا۔ اس کا شوہر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آ گیا۔ وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا اس گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے پاؤں سے اس گھر کے صحن میں زمین کھودنا شروع کر دی۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے اور یہ گھر کے صحن کی زمین کیوں کھود رہا ہے۔ ابھی سب یہی سوچ رہے تھے کہ اندر سے وہ بیٹی اٹھ کر بھاگتی ہوئی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو پکڑتا وہ فوراً سے ہی اس گڑھے میں گر گئی جو گڑھا گھوڑے نے اپنے پاؤں سے کھودا تھا۔ جیسے ہی اس معصوم بچی کو نکالا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے کسی بہت بڑے عالم سے رابطہ کیا اور اس سے علاج کے دوران اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی سے نوازا تھا۔ اب وہ حافظ قرآن لڑکی اور اس کا شوہر ڈر رہے تھے کہ اگر ہماری اس تیسری بیٹی کو بھی کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، لیکن اس بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ پہلی 2 بیٹیوں سے بھی زیادہ خطرناک اور ہولناک تھا۔ وہ اس طرح کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو لے کر اسی عامل بابا کے پاس علاج کروانے کے لیے جا رہا تھا۔ جنگل میں سے گزرتے وقت راستے میں ایک اڑتی ہوئی چیل آئی اور اس معصوم بچی کو وہ چیل اس کی ماں کی گود سے چھین کر لے گئی اور وہ اس کو آسمان کی طرف لے کر اڑتی جا رہی تھی اور وہ دونوں بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اڑتے اڑتے اس چیل سے وہ بچی نیچے گر گئی اور وہ اتنی اونچائی سے گری کہ وہ بچی نیچے گر رہی تھی کہ بچی کو زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں ماں باپ ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہو۔ آخر ہماری بیٹیوں کو کون مار رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ عورت بہت زیادہ رو رہی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے 3 بیٹیوں کو مرتے دیکھا تھا۔ اس سے زیادہ ایک ماں کے لیے اور کیا صدمہ ہوگا۔ یہ ایک ماں کا تحمل اور اس کی برداشت تھی کہ وہ بڑے تحمل سے اللہ کے آگے سجدہ کر رہی تھی، اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے، آخر میرا کون دشمن ہے، یہ راز کیوں نہیں کھل رہا۔ اس فقیر نے یہ تو بتا دیا کہ میرے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے اوپر کالا جادو کرنے والا کون شخص ہے۔ اس کا شوہر تو اس سے پہلے ہی دور ہو چکا تھا۔ اب 3 بیٹیوں کی موت پر اس کے گھر والوں نے اس کو بہکانا شروع کر دیا کہ بیٹا تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس کے ہاں جو بھی اولاد ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے جو کہ ہمارے خاندان کا وارث بنے، اگر اللہ نے اس کو بیٹا دے بھی دیا تو وہ بھی مر جائے گا، اسی لیے تو دوسری شادی کر لے۔ اس کے شوہر کے دل میں یہ دوسری شادی کا خیال آنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن اس کے دروازے پر وہی فقیر آیا۔ اس نے دستک دی اور فقیر نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو اللہ کے اس بندے کو کھانا کھلا سکے۔ جب اس کی ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ وہ وہی فقیر تھا۔ وہ حیران رہ گئی
اور فوراً جا کر اپنی مالکن کو بتایا۔ مالکن روتی ہوئی اس فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب تو کیا لینے آیا ہے؟ تو جب جب میرے دروازے پر آتا ہے میری کوئی نہ کوئی اولاد کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، تو نے صحیح کہا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور فقیر کو باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اس فقیر نے کہا کہ اگر تجھے مجھ پر یقین ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس پر یقین کیا اور اس فقیر کو اپنے گھر کے اندر لے کر چلی گئی۔ اس فقیر نے پورے گھر کے چکر لگائے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کسی برتن میں پانی لا کر دو۔ اس ملازمہ نے پانی لا کر دیا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ وہ فقیر کافی دیر تک اس پر کچھ پڑھتا رہا اور بعد میں اس کو کہا کہ دیکھو اس میں تجھے کیا نظر آتا ہے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس میں ایک بہت ہی بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس فقیر نے کہا اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لیا ہے کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے تیرے پیٹ میں کالے رنگ کا ناگ بٹھا دیا گیا ہے، جو ناگ تیرے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہیں خوشی ضرور دی جاتی ہے مگر تم سے چھین لی جاتی ہے اور بچوں کی زندگی نہیں ہوتی۔ بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، یہ سانپ ہے۔ یہ کالا جادو آپ پر ایک ہندو لڑکے نے کروایا ہے۔ شادی سے پہلے ہی وہ ہندو لڑکا تمہیں دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی تمہاری شادی کہیں اور ہو گئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا، اس لیے اس نے تم پر کالا جادو کروانا شروع کر دیا تاکہ تم اور تمہارے شوہر میں علیحدگی ہو جائے، محبت ختم ہو جائے اور تمہاری اولاد بھی نہ ہو۔ وہ تم دونوں میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال رہا ہے، اسی وجہ سے تمہارا شوہر اب تم سے دور ہو گیا ہے۔ اس لڑکے نے تم پر بہت ہی گندا عمل کیا ہے جس سے کبھی بھی تم اپنے شوہر کو اولاد کا سکھ نہیں دے پاؤ گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ہاں اولاد زندہ رہے تو اس لیے تمہیں بہت سی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ وہ لڑکی تو اللہ کی نیک بندی تھی، حافظ قرآن تھی، اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا کہ یہ کسی کے ساتھ برا کرے اور پھر اس کے ساتھ کیوں برا ہو رہا تھا۔ اصل میں اللہ پاک اس سے امتحان لے رہا تھا، لیکن اب جب اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا دشمن کون ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ سوچ لو، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تمہیں اس سانپ کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ جو بھی بچہ اس کے بعد پیدا ہو وہ محفوظ رہے۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی لیکن اسے اللہ کی ذات پر یقین تھا، اس لیے وہ یہ عجیب و غریب ناقابل برداشت کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اس لڑکی کو کچھ عمل بتائے جو کہ اس نے اسی رات کی تاریخی میں کرنے تھے۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے پوری بات اپنے شوہر کو بتائی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ بول رہا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ آج تک جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے اس فقیر نے جو کہا وہ سچ ہوا۔ اس نے ہر بیٹی کے مر جانے کا بتایا اور ویسے ہی میری بیٹیاں مر گئیں۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اولاد کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو کہ ایک سانپ کو اپنے پیٹ میں رکھ کر پالنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا کہ میں یہ عمل کر کے رہوں گی چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، اور فقیر نے مجھے کہا ہے کہ یہ سانپ تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے، اور اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی تم اس سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، تو یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے مجھے اس سانپ کو اپنے پیٹ سے نکالنا ہوگا۔ اس فقیر نے مجھے کچھ وظائف بھی بتائے ہیں جو کہ مجھے بغیر کسی سے بات چیت کیے رات کی تاریکی میں کرنے ہوں گے۔ اب اس لڑکی نے اس سانپ کو بڑے ہی محبت سے یہ بات کہی کہ میں تیری ماں ہوں، تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تجھے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سانپ نے سن لی اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس نے ایک دائی کو بھی اپنا رازدار بنا لیا تھا اور سارا واقعہ بتایا اور پوری بات اچھے سے سمجھا دی تھی۔ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک سانپ ہوگا۔ جیسے ہی وقت قریب آیا اور اس نے ایک سانپ کو جنم دیا، مگر کیونکہ اس نے وہ وظائف اس طریقے سے جاری رکھے ہوئے تھے
اس لیے وہ سانپ مردہ پیدا ہوا۔ سانپ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا رنگ نیلا تھا۔ اس کا بیٹا اپنی پیدائش کے تھوڑی دیر بعد ہی مر گیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف والی بات کیا ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا مرتے ہوئے دیکھ چکی ہو۔ لیکن وہ سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر سچ مچ حیران تھی کہ کس طرح اس نے اتنے بڑے سانپ کو اپنے پیٹ میں پالا اور اس کو پیدا کیا، اور اللہ ہی اس کی مشکل کو آسان کر سکتا تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہ فقیر اس کے دروازے پر پھر آیا اور اس نے صدا لگائی۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی کہ بابا، مجھے پھر کیا کوئی بری خبر سنانے کے لیے آئے ہو؟ اگر اب میرے ساتھ کچھ برا ہوا یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں سچ مچ میں مر جاؤں گی، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے لیے ہی زندہ ہوں۔ اس کے جینے کے لیے اللہ سے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ بیٹی، میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا، مگر ایک کالے ناگ نے اس کو ڈس لیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جادوگر بھی ڈس لیا گیا جس سے وہ یہ سب جادو کروا رہا تھا۔ اللہ پاک نے تمہارے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم کر دیا ہے۔ اللہ تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تم ہنسی خوشی زندگی گزارو گی، اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کا واحد وارث بنے گا۔ یوں ایک حافظ قرآن لڑکی اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنی زندگی کو اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی گزارنے لگی۔ بے شک برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اور اللہ پہ یقین انسان کو ہر مشکل سے مشکل آزمائش سے باہر نکال لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، نیکی اور ثواب کی نیت سے اس واقعے کو آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔